ویلکم بیک۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری اسلام آباد پولیس کے لاہور میں ہے ڈیرے زمان پارک میں وارنٹ کی وصولی کروا لی گئی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے بھرپور مزاحمت کی گئی۔ توشہ خانہ کیس عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ۔ اسلام آباد پولیس کی ٹیم عدالتی وارنٹ لے کر ایس پی سٹی حسین طاہر کی سربراہی میں زمان پارک پہنچی۔ پہلے زمان پارک کے اطراف موجود پی ٹی آئی کارکنوں نے راستہ روکا، خوب دھکم پیل ہوئی۔ اندر جانا ممکن ہوا تو پی ٹی آئی رہنماؤں نے وارنٹ وصول کیے۔ شبلی فراز نے لکھ دیا عمران خان موجود نہیں، وہ قانون کے مطابق تعمیل کریں گے۔ اسلام آباد پولیس ٹیم زمان پارک سے واپس ہوئی لیکن لاہور میں ڈیرے ڈال لیے۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے کہا عدالت کی جانب سے عمران خان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قانون کے مطابق انہیں ہر صورت گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس ٹیم کو معلوم ہے انہیں کیا کرنا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق سارے قانونی عمل میں لاہور پولیس مکمل تعاون کر رہی ہے۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھتے ہوئے قانون کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان کے توشہ خانہ ریفرنس کے فوجداری کارروائی کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں اور 7 مارچ کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ آپ کو جنے دوں گا، آج ہر کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان کا بدترین وقت ہے، معیشت ڈوب چکی، بدترین وقت اور تباہ حال میں یہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا زمان پارک میں کارکنوں سے خطاب۔ کسی کے سامنے میں نہ زندگی میں جھکا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ جنہوں نے ڈاکہ مارا توشہ خانہ کے اوپر زرداری اور نواز شریف نے ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں، اور میں چیف جسٹس کو ہم یہ خط لکھیں گے میرے وکیلوں کے ذریعے کہ جب پتہ ہے کہ میری جان خطرے میں، لاہور ہائی کورٹ گیا اور اسلام آباد گیا، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ اب یہ رانا ثناء اللہ جیسا غنڈا کبھی یہ کسی کو تحفظ دے سکتا ہے؟ جب بھی میرا کیس ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے آئے کہ عمران خان کے اوپر کون سے کیسز، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ڈاکوؤں کے اربوں روپے کے کیسز، ہر قسم کا جرم کیا ہے، وہ معاف ہو رہے ہیں۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کہا ہے اسلام آباد پولیس کا نوٹس دیکھ کر قبول کر لیا ہے لیکن اس میں گرفتاری کا کوئی حکم نہیں۔ عمران خان نے عدالتوں کا احترام کیا اور جب بھی بلایا وہ پہنچے۔ ہم قانونی کارروائی کریں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ رانا ثناء اللہ جس دن میں چاہوں گا میں گرفتار کر لوں گا، پھر اپنے بندوبست بھی کر رکھنا، کیونکہ آج کے دور کا لیڈر عمران خان ہے، کل اللہ نے دیکھی۔ رانا ثناء اللہ جس سوچ کا آدمی ہے وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی حادثہ کرے گا، کوئی جرم کرے گا، گو یہ چاہتے ہیں۔ اور قانونی کارروائی میں غلط بیانی کیوں کی؟ اسلام آباد پولیس نے سینیٹر شبلی فراز کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد پولیس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی گئے پیغام میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان رہائش گاہ پر موجود نہیں۔ قانونی کارروائی کی راہ میں غلط بیانی سے کام لینے پر شبلی فراز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ قانون پر عمل کریں گے، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ عدالت پیش ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے چیف آف سٹاف شبلی فراز نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری وصول کیے تھے۔ شبلی فراز نے وارنٹ پر لکھا کہ عمران خان موجود نہیں ہے، وہ قانون کے مطابق تعمیل کریں گے۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری اسلام آباد پولیس کے لاہور میں ہے ڈیرے زمان پارک میں وارنٹ کی وصولی کروا دی گئی ہے۔ رانا کامران ہمارے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف لاہور سے موجود ہیں۔ کیا تیاریاں ہیں اور پولیس کے کیا انتظامات ہیں جانتے ہیں ان سے۔ رانا کامران، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں زمان پارک کے گرد؟ جی بالکل، اس وقت زمان پارک میں تو بہت رونقیں ہیں، یہاں پہ ورکرز کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں پہ اس وقت جو گرما گرمی سینکڑوں کی تعداد میں اگر کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا کہ یہاں پہ جو وہاں پہ موجود ہیں لوگ، تو جو گرفتاری کے حوالے سے وہ اب چونکہ گرفتاری کے حوالے سے یہاں پہ لوگوں کا کافی رش تھا۔ کیا سن پا رہے ہیں رانا کامران آپ ہمیں؟ جی جی اچھا، یہ تو یہاں پہ جو صورتحال تھی وہ بڑی جو کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی۔ یہاں پہ گرفتاری کے حوالے سے جو ٹیم آئی تھی اسلام آباد سے، انہوں نے گرفتار تو نہیں کیا، البتہ وہ جو ایک وارنٹ گرفتاری دے کے آئے تھے اس کو انہوں نے سمن کرایا ہے، وہاں پہ انہوں نے دیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اسد عمر، شاہ محمود قریشی نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی عمران خان کی ضمانت کے لیے رجوع کر لیا ہے، تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں آج وہ پیش ہوئے، تو صبح وہ باقاعدہ طور پر عمران خان کی اسی حوالے سے جو گرفتاری جاری ہو اس حوالے سے وہ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے
کہ آج بدھ کے لیے اعلان بھی کر دیا کہ بدھ کو عمران خان باقاعدہ نکلیں گے اور بدھ کو وہ باقاعدہ طور پہ ایک ریلی کی شکل میں لاہور میں نکلیں گے، جہاں پہ حماد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اہلِ لاہور سے گزارش کی ہے کہ خان صاحب کو ان کے شیان شان استقبال کریں، کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی انتخابی مہم کا آغاز بدھ کو کریں گے اور وہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ ٹھیک، بدھ سے اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں عمران خان، لیکن اس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ جو کارکنان تھے، اب کیا کارکنان وہاں پر اتنی تعداد میں نہیں ہیں، اور جو پولیس ٹیم آئی ہے اسلام آباد سے اس وقت وہ کہاں پر ہے، ان کی کیا تیاریاں ہیں؟ جی ہلو جی رانا کامران ذرا بتائیے کہ جو پولیس ٹیم آئی ہے اسلام آباد سے گرفتاری کے لیے وہ ابھی لاہور میں ہی موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے، عدالت کے آرڈرز ہیں، کیا تیاریاں ہیں پولیس کی؟ جی دیکھیے، اس میں آئی جی جیسے آئی جی اسلام آباد کا بیان سامنے، انہوں نے آئی جی پنجاب سے بھی رابطہ کیا، اور پنجاب کی اگر بات کی جائے تو ابھی اسلام آباد کی جو ٹیم ہے اس نے لاہور میں ڈیرے رکھے، ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ابھی وہ لاہور میں اسٹے کریں جب تک وہ فردر آرڈر نہیں ہوتے، اور جو ابھی جو موومنٹ ہے جو لاہور میں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے کافی اس چیز میں کافی صداقت نظر آ رہی تھی کہ آج عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ ورکرز کی بڑی تعداد کی وجہ سے جو ریئیکشن آیا اسلام آباد پولیس کو وہ تو پاسبل نہیں ہو سکا، لیکن ابھی تک کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس ابھی لاہور میں ہی ہے اور فردر کیا پلان کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی افواہ سامنے آئی ہے کہ رات کو بھی چانسز ہیں کہ رات کو خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے تمام ورکرز کو جو فوج نے تمام ورکر سے گزارش کی ہے کہ وہ اسلام آباد وہ زمان پارک پہنچے، اور زمان پارک میں ورکرز کی بڑی تعداد جو اس وقت جمع ہے اور اپنے قائد کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پہ ایک سیدھا پڑائی دیوار بننے کی کوشش لیکن کر رہے ہیں۔ رانا کامران اگر رات میں بھی گرفتاری چاہتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ بنی گالہ کے باہر بھی رات بھر بھی کارکنان بیٹھے رہے، اگر رات بھر بھی اس طرح ہی کارکنان بیٹھے رہیں گے تو پھر کیا کوئی دوسری حکمت عملی اپنانے کا امکان ہے پولیس کی جانب سے؟ جی دیکھیں، بالکل یہاں پہ گرفتار کرنے کے حوالے سے یہ کافی سامنے آئی ہے کہ پنجاب پولیس کی مدد مانگی گئی ہے، اس حوالے سے ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ پنجاب پولیس سے ان کو کس تعاون ملا کہ نہیں ملا، البتہ موومنٹ جو تھی یہاں پہ جو کافی نفری یہاں پہ جو ایک خان صاحب کی سیکورٹی پہ جو اہلکار مامور تھے آج اس پہ بھی کافی نرمی دیکھنے میں آئی، کیونکہ جو راستہ گیٹ نمبر 2 کی طرف سے جاتا تھا وہاں پہ پہلے کسی کو بھی چیکنگ کے بغیر اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آج ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کافی ریلیکسیشن تھی اور پنجاب پولیس کے جو جوان تھے وہ وہاں پہ اس طرح ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، اس طرح وہ لڑ نہیں تھی جس طرح وہ پہلے ہوتے ہیں۔ اچھا رانا کامران ہمارے ساتھ ہی رہی گا، اس وقت بیورو چیف حنیف قمر بھی ہمیں لاہور سے ہی جوائن کر چکے ہیں، ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں ہم سے جانتے ہیں۔ حنیف قمر، کیا تیاریاں ہیں؟ یہ بھی سن رہے تھے کہ غالباً خود بھی گرفتاری دینے کے امکانات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے؟ جی آج اسلام آباد پولیس جب گرفتار کرنے کے لیے پہنچی ہے عمران خان صاحب کو اور اس کے بعد وہاں پہ کارکن اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوا ہے چیئرمین عمران خان کی زیر قیادت، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گرفتاری نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ حنیف قمر آپ سے مزید بھی معلومات لیتے رہیں گے۔ رانا کامران، ہم بات کر رہے تھے کچھ زمان پارک کے ارد گرد کی کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ بنی گالہ میں جب گرفتاری کے لیے پولیس جا رہی تھی یا پھر بات چل رہی تھی تب بہت سے لوگ بنی گالہ پہنچ گئے تھے، ابھی اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں، تو رات کے وقت آپ کہہ رہے تھے گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، تو رات کے وقت بھی تو لوگ یہاں پر موجود ہوں گے، کیا تیاری کیا سامنے آ رہی ہے؟ جی بالکل، اگر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بات کی جائے تو جو یہاں پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک اچھی خاصی گہما گہمی ہے، یہ کیمپوں میں جو ایک رونق تھی آج دیکھیں تو آج اس میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا اور ورکرز کی بڑی تعداد یہاں پہ جمع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تاجر سنگھ نے بھی یہاں پہ ایک ریلی نکالی ہے اور وہ بھی انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر ٹرکوں میں سوار ہو کر وہاں پہ انہوں نے ایک ریلی نکالی اور وہاں پہ آئے اور انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس کے بعد ورکرز جو عام ورکرز ہیں ان کی بھی اگر کہا جائے تو سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت زمان پارک کے باہر ورکرز موجود ہیں جو اپنے قائد کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حماد اظہر نے، فواد چودھری نے، اعجاز چودھری نے، ان لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ عمران خان بالکل ہر طرح سے تیار ہیں، وہ فیس بھی کریں گے، وہ پہلے بھی عدالتوں کا اداروں کا احترام کرتے ہیں، اب بھی اگر کوئی ایشو ہے تو وہ عدالتوں میں حاضر بھی ہوں گے، اداروں میں اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر ورکرز کی بات ہے تو ورکرز کافی تعداد میں یہاں پہ جمع ہے اور ان میں وہ جذبہ وہ جوش پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں آپ کو اکثر نظر آتا ہے، وہ وہاں پہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، رانا کامران ساتھ ہی رہے گا، حنیف قمر صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے۔ حنیف قمر صاحب، 7 مارچ منگل کے روز
خود کو باقاعدہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ آغاز کر رہے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین ڈائریکٹلی عوام سے جو ہے وہ خطاب کریں گے, ڈائریکٹلی شاید عوام کے درمیان بھی موجود ہوں. تو 7 مارچ کو بھی تو یہ گرفتاری ہو سکتی ہے, یا پھر 6 مارچ کو؟ آج ہی کیوں؟ 7 مارچ کی گرفتاری کا حکم اسلام آباد کی عدالت نے دیا ہے اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے عمران خان کے, اور انہی وارنٹ گرفتاری کو لے کر اسلام آباد کی پولیس پہنچی ہے آج زمان پارک میں. لیکن پولیس پارٹی کی طرف سے جس طرح کا ایکٹ کیا گیا یہاں گراؤنڈ پہ, اس سے لگتا نہیں تھا کہ جو پولیس آئی ہے اسلام آباد سے وہ سنجیدہ ہے عمران خان کو گرفتار کرنے میں, بلکہ انہوں نے تو یہاں پہ ایک نوٹس سرو کیا اور یقین دہانی کرا دی شبلی فراز نے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو جائیں گے, آپ واپس چلے جائیں. تو اس پر جو ایس پی اسلام آباد تھے وہ واپس چلے گئے, اور تو انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ بتا دیا کہ وہ اسلام آباد آ جائیں, ہم تو صرف نوٹس دینے کے لیے آئے تھے. جبکہ آئی جی اسلام آباد مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے اور اسلام آباد پولیس ان کو گرفتار کر کے لے کر جائے گی. اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد نے سی سی پی او لاہور سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سے تعاون مانگا ہے, جس پر سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ انہیں جتنی بھی نفری ریکارڈ ہوگی, دیگر جو فیسیلیٹیشن ان کو چاہیے ہوگی وہ پرووائڈ کریں گے, اور اس حوالے سے قانون کی امپلیمنٹیشن میں مکمل تعاون کیا جائے گا. لیکن ابھی تک پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی, بلکہ اس دوران لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے پروٹیکٹیو بیل کے لیے, اور یہ درخواست کی سماعت بھی لگتا ہے کہ کل ہی ہوگی, کل ہی اس پہ نوٹس وغیرہ جاری ہوں گے یا جو بھی کارروائی ہوگی. اس وقت تک درخواست تیار کر لی گئی ہے پروٹیکٹیو بیل کی, اور فواد چودھری, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے وہ درخواست کا مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. دوسری جانب کارکن موجود ہے وہاں پہ زمان پارک میں, پولیس کہہ تو رہی ہے اسلام آباد پولیس کہ ان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا اور ان کو اسلام آباد کورٹ میں گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا, لیکن یہاں گراؤنڈ پہ موجود پولیس کے رویے سے ایسا نہیں لگ رہا, بلکہ اس سے تو الٹا ایک قسم کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے پولیس کی کہ پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی تھی, آگے سے کارکن اکٹھے ہو گئے اور عمران خان نے واضح طور پر وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ کسی صورت گرفتاری نہیں دیں گے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور جان کو خطرہ بھی ان لوگوں سے ہے جو ان کی سیکیورٹی پر مامور ہے. تو اس سے تو ایک بات تو پی ٹی آئی کے اینڈ سے تو یہ کلیئر ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کسی صورت گرفتاری نہیں دیں گے, اور دوسری انہوں نے پروٹیکٹیو بیل کے لیے بھی رابطہ کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بیل کے لیے رابطہ کر رہے ہیں. تو اگر اسلام آباد پولیس صرف نوٹس ہی سرو کرنے کے لیے آئی تھی تو اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو کوئی اسلام آباد پولیس کا کوئی ایک اہلکار آتا اور وہ نوٹس سرو کر دیتا. لیکن جتنی ہائپ صبح سے کریٹ کی گئی, کارکن اکٹھے ہوئے, تقریریں ہوئی, پولیس اکٹھی ہوئی اور پورے میڈیا پہ ایک شور شرابہ برپا کیا گیا, تو اس سے تو لگتا تھا کہ پولیس انہیں آئی جی پولیس اسلام آباد کے انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں, جبکہ جو انہوں نے پارٹی بھیجی ہے وہ انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک. حنیف قمر, جس طرح سے وزیر اعظم نے بھی کہا, سابق وزیر خزانہ بھی بتا رہے ہیں, وزیر خزانہ بھی بتا رہے ہیں, اور دنیا کی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز وغیرہ, وہ بھی بتا رہے ہیں پاکستان کے معاشی حالات بہت اس وقت ابتر ہیں. یہی پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے اور پچھلے 11 ماہ سے کہہ رہی ہے. غالباً دونوں حکومتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی آ رہی ہیں. بہرحال اس ساری صورتحال میں کیا موقف اپنایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ وہ اس گرفتاری پر اصرار کیے ہوئے کیوں ہیں؟ حکومت, ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ حکومت عمران خان کو گرفتار نہیں کر رہی, نہ ہی آج حکومت نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہے کہ جس سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے. یہ عدالت کا حکم ہے, اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی کورٹ نے پولیس کو آرڈر کیا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں. یہ عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور میں پہنچی ہے. حکومت نے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی پلان نہیں بنایا. ٹھیک. حنیف قمر ساتھ رہیے, ہم آپ سے مزید بھی معلومات لیتے ہیں کہ ڈپٹی بیورو چیف رانا کامران اور بیورو چیف حنیف قمر ہمیں لاہور سے آگاہ کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ ہے. اسلام آباد پولیس لاہور میں موجود ہے لیکن تاحال گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے. بہرحال گرفتاری عمل میں لانے کے لیے قانونی احکامات ہیں, عدالتی احکامات ہیں, انہیں پورا کرنے کے لیے پولیس وہیں پر موجود ہے, اور پولیس کا کہنا ہے, اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے.
खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सियासी चूहा जबान पार्क में बिस्तर के नीचे छुपा है, चूहे की टांग में दर्द है, इधर उधर भाग रहा है। हमारा मुकाबला किसी सिलेक्टेड और कठपुतली जमात से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, महंगाई और गरीब गुर्बत से है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के कप्तान पर लफ्जी वार बोले, पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। कोई एक सियासी चूहा है जो जमान पार्क में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चूहा का टांग में दर्द है, चूहा ने इधर से उधर भागा है, चूहा ने यहां से बेल लेना है। अब मेरा ख्याल में अवाम, पाकिस्तान का जो सियासी इदारे हैं, जो हमारी मीडिया है, और हम सब का तवज्जो इस सियासी चूहा के बजाय पाकिस्तान के मिसाइल की तरफ होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के मिसाइल की तरफ होना चाहिए। हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला किसी सिलेक्टेड या किसी कठपुतली जमात से नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला चाहे हम हुकूमत में हो या हम अपोजिशन में हो, हमने हमेशा अवाम के मिसाइल को तरजीह दी है। बाहर निकलो, गिरफ्तारी दो। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कप्तान पर तंज। ट्वीट में लिखा, कौम शेर और गीदड़ में फर्क जान गई है। शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है, गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी के डर से दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है। गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी के डर से दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुपता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने इल्जाम आयद किया है कि ये इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं मुल्क के हालात खराब करके इलेक्शन से बचा जाए। ये इस तरह का मसला खड़ा करके अमन व अमान की सूरत हाल खराब करना चाहते हैं। पहले इन्होंने पाकिस्तान को डुबोया, पाकिस्तान की सियासत को डुबोया, फिर पाकिस्तान की मईशत को डुबोया, पाकिस्तान के आइन को डुबोने की कोशिश की जा रही है। और अब इस तरह की हरकतों से ये पाकिस्तान में एक अमन व अमान का इतना बड़ा मसला खड़ा करना चाहते हैं। जो हुकूमत है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इश्तियाल दिलाना चाहती है। वो चाहती है कि मुल्क में अमन व अमान का मसला खड़ा हो, जिसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इतने बड़े फसादात हो जाएं कि किसी तरीके से ये इंतखाबात मुलतवी हों। अगर इसमें इन्होंने आगे एक हद से आगे बढ़े, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की हम कॉल देंगे, पुरअमन एहतजाज होगा, और इंशाअल्लाह ऐसा एहतजाज होगा जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं देखा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई कातिलाना हमले की कहानी झूठ पर मबनी है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मौजूदा हालात सबके सामने हैं। ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जिनके बाद मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हो। वो सिर्फ अदालती हुक्म को की तामील को जो है वो साबित करने के लिए पुलिस वहाँ पे आई है। और अगर हर कीमत पे गिरफ्तार करना होता तो वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते जो बर्गर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। कि पहले भी जो वो कातिलाना हमले की स्टोरी बयान कर रहा है वो झूठ है। अब कल सुना है कि खुद ही उसने कहा कि मैंने जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया मैं उनको माफ़ करने को तैयार हूँ, हालांकि उससे माफ़ी किसी ने मांगी नहीं है। उसका इल्ज़ाम ही बुनियादी तौर पे जो है वो गलत था। कोई इसके ऊपर कातिलाना हमले का मामला नहीं है। ये सिर्फ बुज़दिल इंसान है और छुपा बैठा है और अदालतों में ना पेश होने का बहाने तलाश कर रहा है, ताकि अगर मैं पेश हुआ तो मुझे सज़ा होगी। तो उस सज़ा से बचने के लिए ये सारे बहाने। इमरान खान ने मुल्क को आईएमएफ के हवाले कर दिया है। आईएमएफ हमारा बजट बना रहा है। आज हुकूमत गरीब आवाम को रोटी मुहैया नहीं कर सकती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, एक लीडर के हुक्म पर ये 2 असम्बलियां तोड़ दी गई। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि निगरान हुकूमत को मजीद वक्त दिया जाए। बतौर सियासी जमात हम मुल्क में इंतखाबात से इनकार नहीं कर रहे। क्या असम्बलियां वज़राए आला ने तोड़ी हैं या एक लीडर के हुक्म पर उन्होंने अमल किया है और उसके कहने पे तोड़ी गई है? इन हकायक को भी जरा सामने रखा जाए। आज आईएमएफ हमारा बजट बना रहा है। आज आईएमएफ हमारे नर्ख कंट्रोल कर रहा है, कीमतें कंट्रोल कर रहा है। कि आज अगर गरीब आदमी को हुकूमत रोटी मुहैया नहीं कर सकती,
اور عمران خان بزدل شخص گرفتاری سے ڈرتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں عدالتیں بلا رہی ہیں. خود کو لیڈر کہنے والا دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرنے والا شخص قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حکم امتناع کے پیچھے چھپ رہا ہے. تبدیلی کے دعوے داروں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کے تحائف بھی بیچ گئے. خانہ کعبہ کی ماڈل والی گھڑی کو بھی نہیں بخشا گیا. یہ کیس توشے خانے کا کیس ہے جس میں بشرا بی بی اور عمران نیازی نے اربوں روپے کے تحائف جو پاکستان کی سرکار کی ملکیت تھے، جو پاکستان کی عوام کی ملکیت تھے، ان کی کم قیمتیں لگوا کر ان کو بہت مہنگے داموں بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے تو ان کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالا. عدالتیں فرد جرم عائد کرنے کے لیے اس کو بلا رہی ہیں اور بار بار بلا رہی ہیں اور یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے قاصر ہے. سعودی ولی عہد کا تحفہ جو دنیا میں ایک پیس ہے وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا، اس کے بھی پیسے کھا گیا. پھر جعلی رسید بنوائی کہ یہ F6 کی دکان پہ یہ میں نے بیچا ہے چند لاکھ کا. بھئی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی کو تو بخشے تھے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں قانون کی حکمرانی کے بھاشن دینے والے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. وزیر خارجہ عمران نیازی کی حکومت کے پیدا کردہ خارجہ پالیسی کے گند کو بھی صاف کر رہے ہیں. عمران نیازی نے پاکستان کو تمام ممالک سے لڑوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. عمران نیازی نے اہم دوست ممالک کے قیمتی تحائف بیچ کر قوم کو شرمسار کر دیا. آج یہ چیز ثابت ہو گئی کہ عمران خان اپنے آپ کو اس طبقے میں لے کے آیا جس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. جس طرح اس اسٹریٹ پاور کا جو اتنی سی اسٹریٹ پاور کو جس طرح تماشا بنا کے دکھایا جا رہا ہے اور جس طرح اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ آج سوال نشان ہے. یہ آج سیاہ دن ہے پاکستان کی ہسٹری کا. جو بھی وہاں ڈکیتیاں ماری ہیں، جو وہاں کے ہیرے کے جواہرات، جو سونے کے سیٹ، جو گھڑیاں آپ نے وہاں پہ بیچی ہیں، جو خانہ کعبہ کے لوگوں والی گھڑی جو کہ پوری دنیا میں ایک ہی بنی تھی، اور وہ آپ قدرتی خوش قسمت تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی آپ کے نصیب میں، اور آج دنیا کے سب سے بڑے بدقسمت آپ تھے کہ آپ نے اس کو بھی بیچتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کی. آپ کو اس کیس میں بلایا گیا ہے. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بزدل توشہ خانہ گھڑی چور، معاشی تباہی، مہنگائی کا مجرم گرفتاری سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی طرح بچوں، کارکنوں اور خواتین کو ڈھال بنایا ہوا ہے. مریم اورنگزیب نے ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کی پولیس کی حراست میں لی گئی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ لیڈر جھوٹے مقدمات میں بھی بہادری کے ساتھ گرفتار ہوتے ہیں. عمران جیسے گیدڑ مجرم بھاگ جاتے ہیں. ایک اور ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ جج اور عدالت کو گالی دو، بیل، عدالت پر حملہ کرو، بیل، پولیس کے سر توڑو، گولی مارو، حملہ کرو، بیل، بیٹی چھپاؤ، بیل. ایک ثابت شدہ گیدڑ خود کو لیڈر کہتا ہے. فورن فنڈڈ گھڑی چور ٹرک میں سوار ہو کر لاہور ہائی کورٹ روانہ. تحفظات دور نہ ہوئے تو مردم شماری کو مسترد کر دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا دو ٹوک اعلان. مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کی آبادی کو کم گنا گیا تو یہ برداشت نہیں کریں گے. مردم شماری سے متعلق کچھ تحفظات ہیں جن سے چیئرمین ادارہ شماریات کو آگاہ کر دیا ہے. شکوہ کیا گیا کہ مردم شماری سے متعلق چیزوں سے آگاہ نہیں کیا جا رہا. ہم مسترد کر دیں گے سینسس کو، جیسے کہ 2017 میں بھی صوبہ سندھ نے اس کو مسترد کیا تھا اور ہماری انسسٹنس پہ ہی کہا تھا کہ جی دوبارہ، انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے تو ہم دوبارہ جلدی، ویسے 10 سال بعد ہوتا ہے، 2027 میں ہونا تھا، ابھی سینسس کرا رہے ہیں. لیکن مجھے اب زیادہ سیاسی بات ہو جائے گی. ایک طرف سینسس ہو رہی ہے، دوسری طرف الیکشن بھی ہو رہے ہیں. وہ پرانے سینسس پہ ہو رہے ہیں، کچھ نئے سینسس پہ ہوگا. ہم پتہ نہیں سب ایک طرف کیوں نہیں جاتے، پہلے سینسس کرا لیں پراپر طریقے سے اور پھر الیکشن کرا لیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ملاقات کی. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا. ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی ترقی کے منصوبوں میں قطر کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع کو اجاگر کیا. امیر قطر نے پاکستان اور قطر کے درمیان معاشی تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. انہوں نے پاکستان کی ترقی کے ایجنڈے میں قطر کی طرف سے بھرپور تعاون کے پختہ عزم اور حمایت کو جاری رکھنے
رکھنے کا اعادہ کیا۔ امیر قطر نے قطر کی ترقی میں پاکستانی محنت کی کاوشوں کو سراہا اور خاص طور پر قطر کی میزبانی میں فیفا ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد کے موقع پر پاکستانی سیکیورٹی حکام کے شاندار کارکردگی کو بھی سراہا۔ ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف ایک بار پھر غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے اتنے دوروں نے پاکستان کو کیا دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ وزیر خارجہ پوری دنیا گھوم چکے ہیں۔ دیکھیے سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے SachTV.pk اور رہیے سچ کے ساتھ۔